أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد و آل محمد. آغاز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں. موضوع گفتگو ہمارا ہے ولایت اور ہدایت، اور اس کے لیے سورہ مبارکہ البقرہ اور آیات اس کی ہیں آیت کا نمبر 256 اور 257 جن کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد خداوند عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہو چکی ہیں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جو بھی طاغوت کے ماننے سے انکار کرے، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، بس اس نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جن کو اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاء الطاغوت، اور کافر ان لوگوں کے ولی ہیں جن لوگوں کے ولی کافر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر ان کو ظلمات نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے آتے ہیں. یہ جو کافروں کا عمل ہے جو ان کو نور سے دور کر کے ظلمات کی طرف لے آتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. سامعین محترم، ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. خداوند عالم کا یہاں پر احسان ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کرتے. ایک شخص نے علامہ ہندی سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے ابھی تک آپ روتے ہیں پیٹتے ہیں؟ وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی سید تھا، لیکن اس سید پر درباری رنگ چڑھا ہوا تھا. جملہ میرا سمجھ آیا آپ؟ تھا سید، شجرے میں نسب میں وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، لیکن معرفت امام سے کہیں دور تھا. اسی لیے تو آیت اللہ تک کی بات، جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا شمر نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھا تھا لیکن پہچانا نہیں تھا.
میرے ساتھ ہے، تھوڑا سا جا کے سنیے گا۔ دیکھا تھا لیکن پہچانا نہیں تھا۔ دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا کی معرفت کمال ہے۔ سامعین محترم، مولا علی کے حرم میں جانا کمال نہیں ہے، مولا علی کے حرم میں جا کر اس کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرنا کمال ہے۔ یہ خداوند عالم نے ہمیں، خدا نے جو نعمات دی ہیں، ان نعمات کی جب تک معرفت نہ ہو ہم کما حقہ ان نعمات سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان نعمات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جب علامہ ہلی سے سید نے سوال کیا کیا وجہ ہے آج 500 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ علامہ ہلی کا تعلق 5ویں صدی عیسوی سے ہے، تو کہا کیا وجہ ہے کہ 500 سال ہو گئے ہیں، اب بھی آپ حسین پہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، کون سے ایسی قیامت آ گئی ہے؟ علامہ ہلی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اس سے بڑی اور حسین پر کیا مصیبت ہوگی، تو ان کی اولاد ہو کر انہیں بھونک رہا ہے۔ اس سے بڑی اور امام حسین کے لیے مصیبت کیا ہوگی، تو ان کی اولاد بھی ہے اور اولاد ہو کر ان کے شجرے میں ہو کر انہیں ہی بھونک رہا ہے۔ سامعین محترم، اولاد ہونا کمال نہیں ہے، اولاد کا مطیع اور فرمانبردار ہونا کمال ہے۔ کل جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کو متصل کر رہا ہوں اپنے۔ خداوند عالم نے اپنے خلیل کے اتنے سارے امتحان لیے، لیکن ان امتحانات میں سے ایک امتحان ایسا عجیب تھا، 80 سال کی عمر میں اللہ کا خلیل خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، خدا بندہ تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر۔ یعنی اولاد مانگنا انبیاء کی خواہش ہے۔ خدایا تو مجھے 80 سال کی عمر میں خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، خدایا تو مجھے اولاد عطا کر۔ اللہ 80 سال کی عمر میں اسماعیل جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں امتحان کیسے ہیں۔ اللہ 80 سال کی عمر میں خداوند عالم اسماعیل جیسا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ ادھر بیٹا ملا، ادھر حکم ہوا کہ اس بیٹے اور زوجہ کو اٹھاؤ اور عرب کے اس بے آب ہو گیا صحرا میں چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے خلیل نے اطاعت خدا میں اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو اٹھایا۔ شاید دنیا آج ابھی تک خلیل کا معنی ہی نہیں سمجھی۔ ہمارے کسی بزرگ عالم سے کسی نے پوچھا تھا خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے، انہوں نے کہا جو اپنا سب کچھ اس کی راہ میں لٹائے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس کے صدقے میں کائنات بنائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ جس کے صدقے میں کائنات بنا دے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اب خلیل کا امتحان ہے، کہا اسی بیٹے کو۔ ذرا سوچئے کہ 80 سال تک جو انسان دعا مانگے اور پھر خدا دعا قبول کرے، اور قبول کرنے کے ساتھ کہے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو اٹھا اور عرب کے بے آب ہو گیا صحرا میں چھوڑ دیا۔ خلیل ہے نا، انکار نہیں کیا، اٹھایا لے گئے۔ جب لے کر گئے تو تاریخ کے 3-4 جملے بہت کمال کے ہیں روایات کے۔ ماں اور بیٹے کو ایک جگہ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد پلٹنے لگے تو ماں نے سوال کیا اس جگہ پر نہ پانی ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میں کیا کروں؟ خلیل نے حکم دیا کہ اگر پانی کی ضرورت پڑے صفا اور مروہ پہ تلاش کر لینا۔ میری مائیں بہنیں اس مجلس سے بیٹھی ہوئی ہیں، آج ایک جملے 2-4 جملے ان کے لیے بھی کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہا پانی کو تلاش کرنا پڑے تو صفا پہ تلاش کرنا یا مروہ پہ تلاش کرنا۔ اب جناب حاجرہ کچھ دیر کے بعد جب خلیل جانے لگے تو اتنے میں روایت میں ہے کہ شیطان آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیسا انسان ہے، اتنا چھوٹا بچہ اور ماں تنہا اس صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بی بی نے پلٹ کر کہا تجھے میں پہچانتی ہوں، تو شیطان ہے، اور جس نے مجھے یہاں چھوڑا ہے وہ اللہ کا خلیل ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ یعنی اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نبیوں کے خلاف ان کی ازواج کو بھڑکاتا ہے یہ نبی کی اولاد کے خلاف حقیقت میں وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ یعنی اس واقعے سے یہی تو پتہ چلتا ہے نا۔ اب شیطان کا چارہ نہیں چلا، کچھ دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ جب پیاس لگی تو اب جناب حاجرہ بیٹے کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں،
لیکن شوہر نے کہا کیا ہے؟ شوہر نے کہا یہ ہے کہ یا پانی صفا پہ تلاش کرنا یا پانی مروہ پہ تلاش کرنا. اب ایک مرتبہ دوڑی صفا پہ پہنچی، دائیں بائیں دیکھا پانی نہیں ہے، واپس پلٹ آئی اپنے بچے کے پاس، پھر بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا، پھر مروہ پہ گئی، مروہ پہ دیکھا وہاں پر بھی پانی نظر نہیں آیا، پھر واپس بچے کے پاس پلٹ آئی. اب بچے کی تڑپ دیکھ کے ماں کی ممتا بیٹھنے نہیں دیتی. شوہر کا حکم ہے دائیں بائیں جانا نہیں. پتہ نہیں میں نے جملہ سے کہا ہے، میں نے جملہ کہا، میری ماں بہن اس جملے پہ توجہ رکھیے گا. شوہر کا حکم ہے ادھر ادھر نہیں جانا. اب آپ سے اور میں سوال کر رہا ہوں کہ حکم دیا کہ یا صفا پہ تلاش کرنا یا مروہ پہ. اگر ایک دفعہ جناب حاجرہ صفا پہ گئی، دیکھا پانی نہیں ہے، واپس آ گئی، مروہ پہ گئی، دیکھا پانی نہیں ہے، واپس آ گئی. اب جناب حاجرہ کو کیا کرنا چاہیے؟ صفا پہ جانا چاہیے؟ جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے. مروہ پہ جانا چاہیے کیونکہ علم یقین ہے پانی کہیں نہیں ہے. لیکن چونکہ نبی نے کہا ہے یا صفا پہ جانا یا مروہ پہ، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا. جملہ خدا کے میں سمجھا پاؤں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے نا، میں خیبر و خندق مجھے بہت اچھی پڑھنی آتی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جملہ پڑھ کے آپ کو تھوڑا بیدار کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھیں پہلی جنگ ہے اسلام کی بدر. پہلی جنگ میں جو ہے لشکر اسلام ہے آمنے سامنے، مسلمانوں کے لشکر میں ہے 313. مجھے یہ والی خطابت بھی آتی ہے اگر آپ کو یہ والی پسند ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں مقصد گفتگو ہو تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے انشاءاللہ اس اشرے میں. سامعین محترم، 313 ہے مسلمانوں کا لشکر، مقابلے میں ہے 1000. ان 313 کے اور 1000 کا جب آمنا سامنا ہوا، ادھر علی رسول اللہ کے لشکر سے بھی 3 افراد نکلے، ادھر کفار و مشرکین کے لشکر سے بھی ابو جہل، عتبہ اور شیبہ 3 افراد نکلے. لیکن جو انصار میں سے رسول خدا کے لشکر سے نکلے تھے، مشرکین مکہ نے دیکھ کر کہا اے محمد ان کو ہمارے مقابلے میں کیوں بھیجا ہے؟ اگر کسی کو بھیجنا ہے تو ہماری برابری کا تو ہونا چاہیے، کسی کو بھیجنا ہے تو ہماری برابری کا بھی تو ہونا چاہیے. جب یہ کہا اب رسول خدا نے ان انصار کو واپس بلایا. اب رسول خدا نے ایک طرف سے حمزہ کو بھیجا، دوسری طرف سے اپنے چچا عبیدہ کو بھیجا، ساتھ ان کے علی کو بھیجا. اب جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی، جنگ ختم ہوئی تو کل 70 کفار مارے گئے تھے. 70 میں، اور اس جنگ میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَ بِبَدْرٍ، ہم نے فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی. جب فرشتے بھی لڑ رہے تھے، سارے مسلمان بھی لڑ رہے تھے، فرشتے بھی لڑ رہے تھے، سارے مسلمان بھی لڑ رہے تھے. لیکن جب مقتولین کا فیصلہ ہوا، 35 اکیلے علی نے مارے تھے، 35 سارے مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کر مارے تھے. جب عرش والے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر فرش والے کیا مقابلہ کریں گے؟ لڑتے لڑتے میدان سے بھاگ رہے. جب مدینے میں پہنچے، ہر ایک سے دوسرے نے پوچھا بتا تیرے پیچھے کون تھا؟ اس نے کہا علی. دوسرے سے پوچھا بتا تیرے پیچھے کون تھا؟ کہا علی. تیسرے سے پوچھا بتا تیرے پیچھے کون تھا؟ کہا علی. جس سے پوچھا اس نے یہی کہا علی. یعنی آئے تھے فرشتے لیکن علی کی شکل میں، آئے تھے مدد کے لیے فرشتے لیکن آئے تھے سارے علی کی شکل میں، تاکہ جو بھی کافر میدان سے نکلے اسے پتہ چلے میرے پیچھے علی تھا. یعنی دنیا کو بتایا جائے جو فرار ہوتے ہیں ان کے دل میں جب بھی روح و دبدبہ بیٹھتا ہے وہ علی کا بیٹھا کرتا ہے. یہ بھی ایک خطابت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا، میں یہ والی باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، میں چاہتا ہوں میں ایسی گفتگو کروں جس میں آپ جاگتے بھی رہیں اور اس اشرے کا جو مقصد جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچ رہے. جناب حاجرہ صلوات اللہ علیہا کو حکم تھا صفا و مروہ کا، ایک چکر لگائے، دوسری دفعہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ نبی نے کہا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے یا صفا پہ جانا یا مروہ پہ، راستہ ادھر بھی کھلا ہے ادھر بھی کھلا ہے. لیکن ماں یا صفا پہ گئی یا مروہ پہ گئی، نبی نہیں تھی، نبی نہیں تھی لیکن نبی کی اطاعت گزار تھی. جملے کو سمجھے گا، نبی نہیں تھی لیکن نبی کی اطاعت گزار تھی.
بیٹے کی پریشانی ماں کی ممتا بیٹھنے نہیں دیتی اور نبی کی اطاعت ادھر ادھر جانے نہیں دیتی. ماں کی ممتا بیٹھنے نہیں دیتی اور نبی کی اطاعت ادھر ادھر جانے نہیں دیتی. جب ماں اپنے شوہر کی ایسی اطاعت گزار ہو تو پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ سے گلے پہ چھری چلوایا کرتی ہے. اب سوال کریں نا, اسماعیل جیسا بیٹا 13 سال کی عمر میں, ابراہیم آتے ہیں, بیٹے میں نے خواب میں تجھے دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے. بیٹے کہتے ہیں یا بتا کہ فعل ما تؤمر, اے بابا آپ وہ حکم انجام دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی کوئی آسان بات نہیں ہے جو بیٹا 80 سال کی خواہش کا نتیجہ ہو. ایسے بیٹے کو صحرا میں چھوڑنا بھی امتحان ہے اور پھر ایسے بیٹے پہ چھری چلانا بھی امتحان ہے سامعین محترم. لیکن صحرا میں چھوڑا بھی, چھری بھی چلائی, چھری چلا کر خلیل بھی بنے, لیکن خلیل بن کر بھی مصطفیٰ جیسے نہیں. میں جو جملہ میں اپنی گفتگو سے بالکل نہیں ہٹا سامعین محترم, خلیل بن کر بھی مصطفیٰ جیسے نہیں. اسی جگہ پر جملہ کہوں جہاں سے کل گفتگو چھوڑی تھی کہ مولا علی کو رسول خدا نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ. روایت کل آپ کو سنائی تھی. اس روایت کی شرح میں ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے بہت کمال کے جملے لکھے. کہا جب رسول خدا نے کہا نا یا علی آپ قسیم النار والجنہ, آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. اچھا کیا جنت میں کوئی چلا گیا ابھی تک؟ نہیں. ابھی تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کہاں پر ہے؟ برزخ میں ہے. ابھی جنت میں کوئی نہیں گیا. ابھی ساری کی ساری مخلوق ہے برزخ میں. نہ آدم گئے نہ آدم کی امت گئی, نہ نوح گئے نہ نوح کی امت گئی, نہ ابراہیم گئے نہ ابراہیم کی امت گئی, نہ موسیٰ گئے نہ موسیٰ کی امت. اب تک سارے کے سارے حالت برزخ میں. بھیجنا کس نے ہے جنت میں؟ بھیجنا کس نے ہے جنت میں؟ مولا علی نے. اب جب علی نے بھیجنا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ہمارے ایک بزرگ مجتہد ہیں, ان کے جملے میں آپ کی سماعتوں کو نقل کر رہا ہوں. اگر آپ نے ریفرنس چاہیے ہو تو میں ریفرنس دوں گا انشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آدم کا کوئی امتی جنت میں جائے گا تو بھیجیں گے علی. اب بھیجنے کے لیے شرط کیا ہے کہ علی پہلے اس کا عمل نامہ دیکھیں گے. بھیجنے کے لیے شرط کیا ہے؟ علی پہلے اس کا عمل نامہ دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے فیصلہ کریں گے. نہیں, وہ کہتے ہیں سے نہیں. علی کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کی کہ اگر آدم کے زمانے میں ہو جس نے کوئی کام کیا ہے اس کو بھی علی دیکھ رہے ہوں, نوح کے زمانے میں بھی جس نے جو کام کیا اس کو بھی علی دیکھ رہے ہوں, ابراہیم کے زمانے میں جو کام ہوئے ان کو بھی علی دیکھ رہے ہوں, موسیٰ کے زمانے میں بھی جو کام ہوئے ان کو بھی علی دیکھ رہے ہوں. یعنی جس کو علی نے جنت میں بھیجنا ہے اس کو عمل کرتے ہوئے علی نے دیکھا ہو, اس کو علی نے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو. تو سامعین محترم, شاید اسی حدیث کی شرح میں رسول خدا نے یہ حکم فرمایا تھا نا, اے علی آپ اور میں دونوں ایک ہی نور سے ہیں. جب ایک ہی نور سے ہے, جب سے نبی ہے تب سے علی ہے. اگر نبی آدم سے پہلے ہے تو پھر آدم کو بنتے ہوئے نبی نے بھی دیکھا, علی نے بھی. بات پہنچ رہی نا, یا علی انت قسیم النار. پھر نبی کو بنتے ہوئے یہاں پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کیا خوبصورت مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس, کیوں رسول خدا نے کہا ہم ایک ہی نور سے ہیں, کیوں کہا اگر آپ کو پاس مہمان آ جائیں, آپ کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو ایک سیب دیا, حضور تناول فرمائیے, انہوں نے کھایا, کہا کیسا, کہا بہت اچھا تھا. ان کا دوسرا سیب پیش کیا, کہا یہ بھی کھائیے. انہوں نے کھایا, کہا یہ کیسا, کہا اچھا تھا لیکن پہلے جیسا نہیں تھا. اچھا تھا لیکن پہلے جیسا نہیں تھا. لیکن اب سیب اگر ایک ہی ہو, انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا, ایک حصہ ان کو دیا, انہوں نے کھایا, پوچھا کیسے تھا, بہت اچھا تھا. اب دوسرا حصہ اسی ٹکڑے کا دوسرا حصہ ان کے ہاتھ میں دیا, انہوں نے وہ بھی تناول فرمایا. اب اگر یہ سوال کریں کہ بتائیے یہ کیسا ہے,
اگر یہ سوال کریں کہ یہ جو دوسرا ٹکڑا آپ کو دیا یہ کیسا ہے، تو وہ کھانے والا کہے گا بھائی آپ ہوش میں ہیں. نہ سمجھے گا، میں مثال میں نہیں، اگر آپ سمجھیں انشاءاللہ نتیجہ بہت جلدی آپ کی سماعت کو عطیہ کر دوں گا. اب سوال کرنے والا پوچھے گا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھے گا بھائی آپ ہوش میں ہیں؟ جب سیب ہی ایک ہے تو پھر ذائقہ ایک ہی ہوگا نا، پھر دو ذائقے تو نہیں ہوں گے. اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. جب نبی نے کہا ایک ہی نور سے ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا نبی بیٹھے ہو یا علی بیٹھے ہو، پھر فرق نہیں پڑتا نبی بیٹھے ہو یا علی بیٹھے ہو. اب میں اس کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں. سامعین محترم، تمام علماء اسلام نے لکھا میرے نبی کے ظاہری وجود کے اندر 36 معجزات تھے. ان 36 معجزات میں سے کون کون سے تھے؟ کہا پہلا معجزہ نبی کے جدر سے گزرتے تھے کئی دن تک خوشبو آتی تھی. دوسرا معجزہ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے. تیسرا معجزہ کہا جیسے جاگتے ہوئے سنتے تھے ویسے ہی سوتے ہوئے سنتے تھے. بہت بڑے معجزات بیان کرتے کرتے فرماتے ایک معجزہ ایسا تھا کہ جس کو ام المومنین جناب عائشہ نے نقل کیا. کہا اگر مجھ سے دن کی روشنی میں سوئی گم ہو جاتی، میں رات کے اندھیرے میں چہرہ رسالت کے پھوٹنے سے، نور کی کرنوں کے پھوٹنے سے میں وہ سوئی تلاش کر لیتی. یعنی اتنا نور رسالت کے چہرے سے نکلتا تھا کہ اس نور کی روشنی میں ام المومنین فرماتی ہے میں گم شدہ سوئی جو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی تھی میں اس نور کی روشنی میں تلاش کر لیتی تھی. سامعین محترم، یہ نور جہاں ام المومنین نے دیکھا تھا وہاں مکے کے رہنے والے ہر ایک فرد نے دیکھا تھا، ہر ایک شخص نے دیکھا تھا. اگر سب نے دیکھا تھا تو پھر سب کو یقین تھا کہ نبی اگر رات کے وقت چلیں گے، نبی بیٹھیں گے، نبی لیٹیں گے تو نبی کے وجود سے وہ نور کی کرنیں بھی پھوٹنا شروع ہوگی. نبی اگر کسی جگہ سے گزریں گے تو وہ خوشبو بھی آئے گی. تو اب جب نبی کے گھر کا شب ہجرت مشرکین نے محاصرہ کیا اور سامنے بستر پر علی کو سوتا دیکھتے رہے تو پھر ماننا پڑے گا یا تو مشرکین کو جب یہ دھوکہ ہوا کہ بستر پہ نبی سوئے ہیں تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی خوشبو نبی سے آتی تھی ویسی ہی علی سے آتی تھی. جیسا نور نبی کے چہرے سے نکلتا تھا ویسا علی کے چہرے سے نکلتا تھا. صلی اللہ علیہ جیسا نور، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. سامعین محترم، یہ خدا نے جب خلیل کو اتنے بڑے امتحانوں سے گزارا، اتنے بڑے امتحانات جب اللہ نے اپنے خلیل کے لیے، ایک عجیب یہ امتحان ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلے گئی، پھر بیٹا بچ بھی جائے. جب بیٹا بچ گیا تو خلیل کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن روایت میں ہے کہ خلیل نے سر سجدے میں رکھ کر کہا خدایا میری قربانی قبول نہیں. خلیل بننا آسان نہیں، خدایا میری قربانی قبول نہیں. یہاں میں آیت اللہ فضل اللہ نوری نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ حضرت اسماعیل اپنے باپ سے گلے پہ چھری چلوانے پہ تیار ہوئے. کہا ماں نے تربیت ہی ایسی کی تھی، ماں نے تربیت ہی ایسی کی تھی، ماں خود بھی اطاعت گزار تھی. اگر ماں شوہر کی اطاعت گزار ہو تو اولاد خود بہت والد کی اطاعت گزار بنتی ہے. اگر ماں نافرمان ہو اولاد کبھی فرما بردار. اگر گھر میں جس گھر میں روزانہ آپس میں میاں بیوی کا تکرار ہوتا ہو نا، بچے ویسے ہی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اگر ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جنت کے مالکوں سے ہے اور وہ مالک ایسے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں، بلکہ ضروری ہے جہاں یہ ہوتے ہیں وہی جنت ہوتی ہے. یہی آل محمد کی فضیلت نا، جہاں یہ ہوتی ہے وہی جنت ہوتی ہے. اور جنت نام ہے ہر قسم کی پاکیزگی اور طہارت کا، جنت نام ہے ہر قسم کی خباثت و نجاست سے دوری کا. تو سامعین محترم پھر مجھے کہنے دیجئے نا، جب میں کہوں یا میری ماں یا میرا بیٹا یا میری اولاد یا میری بیٹی یہ کہے کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کے دل میں آل محمد رہتے ہیں، تو پھر تجھے ماننا چاہیے کہ تیرا دل جنت ہے اور جنت میں کبھی نجاست نہیں آیا کرتی. آل محمد کی ولایت کے ساتھ نجاست کا کیا جوڑ ہے؟
پھر آل محمد کی ولایت کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا کیا جوڑ ہے؟ گھر ہمارے جنت کیوں نہیں بنتے؟ آل محمد کی ولایت کے ساتھ ہدایت کیوں نہیں ملتی ہمیں؟ اس کی ایک وجہ ہمیں امام سے پیار ہے لیکن امام کے کلام سے پیار نہیں. امام سے پیار ہے لیکن امام کے کلام سے ہمیں پیار نہیں ہے. اچھا اگر ہم امام کا کلام سنتے بھی ہیں نا تو سن کر اپنی مرضی کی توجیہ کرتے ہیں. آج اس وقت ہماری جو قوم کی حالت ہے نا، آپ ان باتوں میں ناراض تو نہیں ہوتے؟ ایک روایت سنا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس وقت جو ہماری قوم کی حالت ہے نا، وہ قوم کی حالت اس مقام پر پہنچی کیوں ہے؟ آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والا، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پر ایمان رکھنے والے ایک دوسرے کے سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ شاید کہیں نہ کہیں ولایت میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری معرفت میں کمی ہے. دیکھیں آپ کے اور میرے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کا معرفت کا معیار ایک جیسا نہیں ہے. نہ فقط آج کے بلکہ آج سے اگر پیچھے چلے جائیں تو ولایت کے زمانے میں چلے جائیں، اگر رسول اللہ کے زمانے میں جائیں تو میرے نبی کے جتنے اصحاب تھے سارے اصحاب محترم ہیں، لیکن جو مقام حضرت سلیمان کا ہے وہ کسی کا نہیں. جو مقام حضرت سلیمان فارسی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بنایا ہوا عقیدہ نہیں، یہ لیا ہوا عقیدہ ہے اہل بیت سے. ہم عقیدے بناتے نہیں ہیں، ہم عقیدہ لیتے ہیں آل محمد سے. بات کہیں پہنچی ہے نا؟ عقیدہ بنانا اور چیز ہے، عقیدہ آل محمد سے لینا اور چیز ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم مولا علی کو رسول خدا سے افضل مانتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے آج تک مکتب اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے امامت کے متعلق، ہمارا یہ عقیدہ ہے خاندان عصمت کے متعلق. خاندان عصمت کا علم ایک، حلم ایک، شجاعت ایک، ان کے زہد ایک، ان کا تقوی ایک، ان کا جلال ایک، ان کا جمال ایک. یہ ہر پہلو سے ایک ہے لیکن رتبے میں ایک نہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دلیل کے ساتھ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. میں نے کیا کہا ہے؟ سیرت ہے، کردار ہے، گفتار ہے، جلال ہے، جمال ہے، ہر پہلو سے ایک ہے لیکن رتبے میں ایک نہیں. اور یہ بھی عقیدہ بنایا ہوا نہیں، آل محمد سے لیا ہوا ہے. کیسے؟ سوال کروں؟ حدیث سناؤں آپ کو؟ رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وابوہما افضل منہما، ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں. پتہ نہیں میں نے جملہ کہا ہے، ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں. اب اگر میں علی کو حسن و حسین جیسا مانوں تو میں نے فرمان رسالت کی نفی کی ہے. ارے ہم تو وہ ہیں، اگر نبی نے کہا تو کہ علی حسن و حسین سے ان کے بابا افضل ہیں تو ہم نے کبھی حسن و حسین کو علی جیسا نہیں مانا، کسی اور کو علی جیسا کیسے مان لیں؟ اچھا نہیں، پھر بھی ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں حضرت جناب عمران علیہ السلام کے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ کل 4 بیٹے ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی. یہ بھی کسی عالم دین کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی کی اپنی قسمت، اپنے گھر میں بھی علی کا نمبر 4 ہے. یہ بھی کسی عالم دین کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی کی اپنی قسمت، اپنے گھر میں بھی علی کا نمبر 4 ہے. سامعین محترم، یہ جو علی کے گھر میں علی کے 4 بھائی ہیں، ان کا باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، تربیت بھی ایک، ماحول بھی ایک، خوراک بھی ایک. پتہ نہیں جاگ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ہر پہلو سے ایک ہو کر بھی جب علی کے سگے بھائی علی جیسے نہیں. بات روشی ہے نا؟ یہ عقیدہ بنایا ہوا نہیں، یہ عقیدہ آل محمد کا دیا ہوا ہے. نہیں اگر یہاں تک بھی آپ نہیں سمجھے، آیت اللہ حسین کا جان تفسیر انوار النجف میں اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں جب جناب
فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کا اس ظاہری دنیا سے انتقال ہوا. جناب فاطمہ بنت اسد وہ پہلی خاتون ہے جن کے لیے رسول خدا روئے. ان کی قبر کو رسول خدا نے خود تیار کیا. قبر تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے خود لیٹے قبر میں. لیٹنے کی وجہ پوچھی صحابہ کرام نے, کہا جس مٹی سے میرا بدن مسح ہو جاتا ہے پھر اللہ اس پہ عذاب نہیں کرتا. جس مٹی سے میرا بدن مسح ہو جاتا ہے پھر اللہ اس پہ عذاب نہیں کرتا. کہا اور بھی کوئی وجہ ہے یا رسول اللہ؟ کہا جس جگہ پر میں لیٹ جاؤں اللہ وہیں پر جنت کی کھڑکیاں کھول دیا کرتا ہے. اس منزل پر آیت اللہ حسین بہجاڑا لکھتے ہیں, روایت ہے جو معصومین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب تعویذ قبر کو رسول خدا نے خود بند کیا, رسول خدا قبر کے اوپر تلقین پڑھ رہے تھے, اندر جناب فاطمہ بنت اسد سے فرشتے سوال کر رہے تھے. پوچھا من ربک کا, انہوں نے کہا اللہ جل جلالہ ربی. من نبی کا, انہوں نے کہا محمد نبی, محمد میرا نبی ہے. من کتاب کا, انہوں نے کہا القرآن کتابی. انہوں نے کہا من قبلت کا, انہوں نے کہا الکعبۃ قبلتی. جب سوال کیا من امام کا, ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد خاموش ہوئی. قبر کے اوپر سے رسول خدا نے فرمایا اے چچی جان خاموش نہ ہوئیے بلکہ فرشتے سے کہیے ابن کا امامی, میرا بیٹا میرا امام ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا جملہ سامعین محترم, جب علی کی اماں کا قبر میں علی کے بغیر گزارا نہیں, پھر تیری میری اماں کا کیسے گزارا؟ تھکے تو نہیں ہے نا, تھک کے بھی سننا بس. سامعین محترم بس کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی آج کی بات مکمل کروں. سامعین محترم یہ ہے ولایت. اس میں شرط کیا ہے؟ ماں اطاعت گزار, بیٹا اطاعت گزار. ماں نافرمان, ماں نافرمان, بیٹا نافرمان. پہلی نافرمان ماں میں بیان کر چکا ہوں نا, حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ, حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ. ماں نافرمان تو اولاد نافرمان. یعنی اس کا مطلب ہے رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی, آل محمد کی وفاداری فائدہ دیتی ہے. بس ان کا وفادار بن کے رہنا ہے. سامعین محترم کس ہستی کا, اس لیے ہم کہتے ہیں جبر نہیں, عقیدہ مرضی سے نہیں بنانا. عقیدہ وہ ہے جو آل محمد نے دیا ہے. اچھا جب ہم نے حسن حسین کو سردار مانا تو پھر سرداروں کی تو ہمیں ماننی چاہیے تھی. ایسے ہی ہے جنہوں نے مانا وہ بہرول بنے, جنہوں نے سرداروں کی اطاعت کی وہ بہرول بنے. ایک دن بہرول ایک بازار سے گزر رہے تھے. جب بازار سے گزر رہے تھے تو اچانک سامنے سے ہارون رشید کا چیف جسٹس نمودار ہوا. اس نے بہلول کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ آپ چھٹے لال ولایت کے شاگرد ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ علوم آل محمد میں سے کچھ ہمیں بھی سکھائیے. ہے دیوانہ لیکن دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ علی والا ہے. یار میرے جملے میں اگر میں نے پہلے کہا ہے نا, بات جملے میں زور ہوا کرتا ہے, جملے میں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سامعین وہ ہے دیوانہ لیکن دیکھنے والا پہچان رہا ہے کہ یہ علی والا ہے. اس لیے کہ علی والے کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, علی والوں کا کردار بولا کرتا ہے. علی والوں کا کردار بولا کرتا ہے. کہا کہ آپ آل محمد کے علوم میں سے ہمیں کچھ سکھائیے. ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ سکھاؤں گا ضرور, لیکن پہلے ایک سوال کروں گا. اگر تو نے میرے سوال کا صحیح جواب دیا تو پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے علوم آل محمد بتائے جائیں. یعنی بہلول نے اپنے عمل سے بتایا کہ علوم آل محمد ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے ہیں. اور اگر یہیں پر آپ کو چھٹے لال ولایت کی حدیث سناتے ہیں, آیت اللہ مستمد نے نقل کیا القطرہ میں, فرماتے ہیں ہمارے جس طرح ہم خود پاک ہیں اسی طرح ہمارے علوم بھی پاک اور پاکیزہ ہیں. اللہ ان ظروف میں ڈالتا ہی نہیں ہے جو نجس ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے جب کلام امام تیرے سامنے بیان ہو اور تجھے اچھا نہ لگے تو یہ نہ کہنا پڑھنے والا غلط ہے. ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکنا, کہیں تیرے دل میں کوئی نجاست تو نہیں آ گئی.